अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। 10 जुलाई 2018 सऊदी अरब के हवाले से न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें आपको सुनाऊंगा सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर अपने चैनल पर रियाल का रेट और सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ अपलोड करता हूँ। सऊदी अरब में पहली स्मार्ट फार्मेसी। सऊदी वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब में पहली स्मार्ट फार्मेसी का इफ्तिताह कर दिया गया। इससे मेहनत और वक्त दोनों की बचत होगी। फार्मेसी में ज़ेरे इस्तेमाल मशीन लम्हों में दवाई गाहक को पेश कर देती है। एक साल के दौरान मुसाफिर ट्रेनों में 139% इस्तेमाल में इजाफा। सऊदी रेलवे कंपनी ने साल रवां की दूसरी सहमाही के दौरान मुसाफिर ट्रेनों में 139% इजाफा कर दिया। सार के मार्केटिंग डायरेक्टर अमार अल नहदी ने ये इतला देते हुए वाज़ेह किया कि 2018 की दूसरी सहमाही के दौरान अल शुमाल ट्रेन के मुसाफिरों की तादाद 47,000 तक पहुँच गई। तादाद 2017 के मुकाबले में 139% ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि त्योहारों और हफ्त रोज़ा तातीलात के मौके पर इजाफी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। मुसाफिर ट्रेनों से सफ़र सस्ता पड़ता है। मेरा अकाउंट बंद क्यों? बाहा के एक शहरी औद अल जहरानी ने शिकवा किया कि वो 5 माह कबल मतलूबा रकम अदा कर चुका है। इसके बावजूद बैंक इंतज़ामिया उसका अकाउंट मुंजमद किए हुए है। अल जहरानी ने वाज़ेह किया कि सारी कार्रवाई कानून के मुताबिक अंजाम पा चुकी है, ताहम मालियाती अथॉरिटी को ख़त लिखना था जो नहीं लिखा गया। इसी वजह से अब तक उसका अकाउंट बंद है। अल जहरानी ने अहदेदारों से अपील की कि उसका अकाउंट खुलवाएं और गैर कानूनी तरीके से जितनी मुद्दत तक उसका अकाउंट बंद रखा गया उसे उसका मुआवजा अदा किया जाए। जेली अफसर ने जद्दा का तारीखी शाही महल खुजाम तारकीन को किराए पर दे दिया। जद्दा में मौजूद मारूफ शाही कसर अल खजाम को एक जेली अफसर ने गैर कानूनी तारकीन को किराए पर दे दिया। अपनी नौयत की ये अनोखी वारदात अफसाना नहीं हकीकत है। इस किस्म के अफसानवी किस्से बड़े सगीर के हवाले से राइज थे। कहा जाता है कि किसी ने दिल्ली में वाक़या लाल किला फरोख्त करके इसकी रजिस्ट्री के कागजात पार्लियामेंट में पेश कर दिए थे। अल मदीना अखबार के एक एडिटर और फोटोग्राफर ने गसर खजाम को किराए पर उठाने की वाक़या की तफसीलात बमा तस्वीर जारी की हैं। 14 बरस के लिए महल को किराए पर दे दिया गया। महल के कमरों और सहनों को गैर कानूनी गोदामों में तकसीम कर दिया गया। 1,70,000 रियाल किराया वसूल किया जा रहा है। गसर खुजाम की चाबियां एक गैर मुल्की कारकुन सराज के पास हैं। वही चौकीदारी के फ़राइज़ अंजाम देता है। इस वारदात का राज इत्तफाकिया तौर पर ही खुल गया। सराज से बहुत सारे सवालात किए गए। उसने घबराहट के आलम में ये कह कर के कसर खजाम फलां ब्रिगेडियर ने हमें किराए पर दिया है, उसका नंबर ये है, आप उससे तफसीलात दरियाफ्त कर सकते हैं। अखबार की टीम ने दिए गए नंबर पर गोदाम किराए पर हासिल करने के लिए रब्ता किया। खुद साख्ता अफसर ने पुरजोश तरीके से खैर मकदम किया। उसने बताया कि 1 लाख से 1,70,000 तक के किराए पर गोदाम दिए जा रहे हैं। बच्चे के खिलाफ तेज़ व तंद जुमलों का इस्तेमाल जुर्म। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वाज़ेह किया है कि बच्चों के खिलाफ तौहीन आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल जुर्म है। एप्लीकेशन, वीडियो गेम्स या किसी भी हालत में बच्चों के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। ऐसा करने से बच्चों का वक़ार मजरूह होता है। जो शख्स भी इस किस्म की हरकत का मुर्तकिब होगा उसका एहतसाब किया जाएगा। मदीना के बागात में ताज़ा खजूरों का दिलकश मंजर। मदीना मुनव्वरा में इन दिनों दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है और नखलिस्तानों में ताज़ा खजूरें पकने लगी हैं। कुबा, अल अवाली, अल इयून, अल शहदा, कुर्बान, अल खलील और अरमलीह में नखलिस्तानों से खजूरें मार्केट में आने लगी। रोताना का एक कार्टन 7 ता 18 रियाल में, जबकि अल रबिया का एक कार्टन 5 ता 7 रियाल में फ़रोख्त हो रहा है। नखलिस्तानों की आबपाशी ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर से की जाती है। मज़कूरा नखलिस्तान रोताना, अल रबिया, अल हलवा, अल अजवा, अल सफ़ावा, अल अंबर और अल बरनी नाम की उम्दा खजूरों के लिए मशहूर हैं।
معذور سہولت ملنے پر کہکے لگانے لگا۔ ایک سعودی معذور شہری ایمن سہلی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ناس ایئر لائن کی پرواز 441 سے عام مسافر کی بجائے اسے فرسٹ کلاس کی نشست پر سفر کا موقع مل سکے گا۔ تفصیلات کے مطابق ایک ایئر ہوسٹس نے دیکھا کہ معذور اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا الجھن محسوس کر رہا ہے۔ اس نے اپنے رفیق کار سے مشورہ کیا کہ فرسٹ کلاس کی سیٹ خالی ہے، کیوں نہ معذور کو وہاں منتقل کر دیا جائے۔ بالآخر دونوں نے فیصلہ کر کے معذور کو فرسٹ کلاس کی سیٹ مہیا کر دی۔ یہ دیکھ کر وہ خوشی کے مارے کہکے لگانے لگا۔ اس نے عملے کا بھی شکریہ ادا کیا۔ بریدہ چیک پوسٹ پر حملہ، 2 دہشت گرد ہلاک، اہلکار اور غیر ملکی شہید۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ اتوار کو قصیم ریجن کے بریدہ الطرفیہ روڈ پر قائم سیکیورٹی چیک پوسٹ پر 3 دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ جوابی کارروائی میں 2 حملہ آور ہلاک ہو گئے، 1 سیکیورٹی افسر اور بنگلہ دیشی شہری شہید ہو گئے۔ ترجمان نے تفصیلات بتاتے ہوئے واضح کیا کہ چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے اتوار کو 3:45 پر حملہ کیا تھا۔ حملہ آور نئے ماڈل کی گاڑی میں سوار تھے۔ جوابی کارروائی کے نتیجے میں 2 دہشت گرد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ تیسرا زخمی ہو گیا۔ اسے علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ وزارت کے ترجمان نے مزید بتایا کہ سیکیورٹی آپریشن کے دوران سٹاف سارجنٹ سلمان عبدالعزیز العبداللطیف اور ایک بنگلہ دیشی شہری شہید ہو گئے۔ پولیس اہلکاروں نے واردات کے فوری بعد جائے وقوع کی ناکہ بندی کر لی تھی اور ابھی تک حملہ آوروں کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کارروائی جاری ہے۔ تفصیلات حاصل ہوتے ہی وضاحتی بیان جاری کر دیا جائے گا۔ تبوک کی جھیل سے شہری کی لاش برآمد۔ شہری دفاع کے اہلکاروں نے کوہستانی علاقے میں واقع جھیل سے مقامی شہری کی لاش برآمد کر لی۔ محکمہ نے واضح کیا کہ مقامی شہری پانی میں ڈوب گیا تھا۔ غوطہ خوروں کی ٹیم کی مدد سے لاش دریافت کر کے نکالی گئی۔ تبوک میں خاتون ڈرائیور نے راہگیر کو ٹکر مار دی۔ تبوک ریجن کے العلیہ محلے میں خاتون ڈرائیور نے ایک راہگیر کو ٹکر مار کر زخمی کر دیا۔ ہلال احمر کے اہلکار نے بتایا کہ متاثرہ شخص کو جائے وقوع پر ابتدائی مرہم پٹی کے بعد ہسپتال لے جایا جا رہا تھا، تاہم اس نے ہسپتال جانے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ٹھیک ہے اور اسے ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں۔ سٹیل فیکٹریوں پر الیکٹرانک گیٹ نصب کرنے کی پابندی۔ محکمہ ماحولیات نے سٹیل فیکٹریوں پر پابندی عائد کی ہے کہ وہ معائنہ اور نگرانی کے لیے الیکٹرانک گیٹ قائم کریں۔ محکمہ ماحولیات نے یہ پابندی ان رپورٹوں کی بنیاد پر عائد کی جن سے پتہ چلا تھا کہ فیکٹریوں کی بعض سرگرمیوں کے ماحولیات پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ محکمہ میں خطرناک فضلہ جات اور کیمیکل سلامتی ماحول پر منفی اثرات ڈالتے ہیں، جس پر سلامتی کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ماجد ابو العشی نے کہا کہ فیکٹریوں کو تحفظ ماحولیات کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کے تدارک کے لیے ضروری وسائل اختیار کرنے کا پابند بنایا جائے۔ ہندوستانی کارکن 20 سال سے ملک نہیں گیا۔ 43 سالہ ہندوستانی کارکن محمد شمس الدین 20 سال سے اپنے ملک نہیں گیا۔ وہ دمام کے ایک نجی ہسپتال میں دماغ میں خون جم جانے کے باعث 1 برس تک کوما میں تھا۔ اس دوران اس کے اہل خانہ ملاقات سے محروم رہے۔ اس کا تعلق تلنگانہ سے ہے، غیر قانونی طور پر مقیم تھا۔ ہسپتال اور مکان وغیرہ کے اخراجات مکمل نہ ہونے کے باعث سفر نہیں کر سکتا۔ ہندوستانی سفارتخانے سے مدد طلب کی گئی ہے۔ چاڈ کی بچی کے سعودی قاتل کا سر قلم۔ مدینہ منورہ کے مقامی حکام نے چاڈ کی بچی کے سعودی قاتل کا اتوار کو سر قلم کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کر کے واضح کیا کہ سعودی شہری مدین الغفاری نے چاڈ کی بچی ایار احمد محمد کو زد و کوب کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ واردات کر کے موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ پولیس نے اسے تلاش کر کے گرفتار کیا اور عدالت کے حوالے کر دیا، جہاں الزام ثابت ہو جانے پر اسے موت کی سزا سنا دی گئی۔ آن لائن ریزرویشن کے رواج نے ٹریولنگ ایجنسیاں بند کرا دیں۔ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی کثیر تعداد کی جانب سے آن لائن ریزرویشن کے رواج نے ٹریول ایجنسیوں کے دفاتر بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ حالیہ برسوں کے دوران
آن لائن ریزرویشن کے رواج میں اضافہ ہوا، ماہرین نے توقع ظاہر کی کہ آئندہ برسوں کے دوران یہ سلسلہ مزید بڑھے گا۔ سیر و سیاحت کے لیے قائم آن لائن گیٹ کے سربراہ منصور المادی نے بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر آن لائن ریزرویشن کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سیاحتی ایجنسیوں کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ وہ اپنے گاہکوں کو اضافی سہولتیں دیتے ہیں۔ ڈاکٹر سمر خان کے ساتھ چھیڑخانی۔ ڈاکٹر سمر خان نے کہا کہ جدہ میں اہل خانہ کے ہمراہ گاڑی چلاتے وقت ایک 20 سالہ نوجوان نے انہیں چھیڑنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر سمر نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر اس کی تفصیلات دیتے ہوئے واضح کیا کہ نوجوان نے گاڑی کے دائیں بائیں چکر لگائے اور جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ ہم اس کی چھیڑخانی کا ریکارڈ محفوظ کر رہے ہیں تو اس نے حد سے زیادہ رفتار سے اس انداز سے اپنی گاڑی بھگائی جس سے میری اور اہل خانہ کی زندگی خطرات سے دوچار ہو گئی۔ ہم نے وزارت داخلہ کی اپلیکیشن کلو نا امن پر رپورٹ درج کرائی۔ فوراً ہی پولیس نے ہمیں اسٹیشن طلب کر لیا اور چھیڑخانی کرنے والے کو بھی طلب کر لیا گیا۔ اس کے ہمراہ اس کا بڑا بھائی بھی آیا تھا۔ دونوں نے انتہائی معذرت کی۔ نوجوان نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، جس پر میں نے اسے یہ اقرار نامہ لے کر کہ آئندہ وہ تمام خواتین کی عزت کرے گا اور اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا اسے معاف کر دیا، جس کے بعد فائل بند کر دی گئی۔ دوستو یہ تھا آج 10 جولائی 2018 بروز منگل کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ تمام لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔